آج ہم ان ذرائع پر بات کر رہے ہیں جو خدا کے نجات کے وعدے پر روشنی ڈالتے ہیں، خاص طور پر بنی اسرائیل کی مصر سے رہائی کے حوالے سے۔ جی، یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، ایک ایسی کہانی جو غلامی سے نکل کر ایک بہتر مستقبل کی طرف سفر کو بیان کرتی ہے۔ بالکل، اور اس کہانی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ خدا کا منصوبہ ہے، جس میں موسیٰ کو ایک خاص ذمہ داری سونپی گئی۔ جی ہاں، جیسا کہ خروج کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجوں گا تاکہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ مطلب ایک بڑا واضح مقصد تھا۔ اور یہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں قید سے رہائی کی بات نہیں تھی، اس میں ایک بہت بڑی امید بھی شامل تھی۔ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ خدا کا وعدہ تھا کہ وہ انہیں مصر کی مصیبت سے نکال کر ایک ایسے ملک میں لے جائے گا جو دودھ اور شہد کی نہریں بہاتا ہے۔ بالکل، یعنی بات صرف آزادی کی نہیں تھی بلکہ خوشحالی کی طرف ایک واضح قدم تھا، ایک بہتر زندگی کا وعدہ۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وعدہ اچانک نہیں آیا تھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں، یہ اصل میں اس گہرے عہد کا تسلسل تھا جو خدا نے بہت پہلے ابراہیم سے باندھا تھا۔ اچھا، یعنی ایک خاص قوم کو چننا، انہیں برکت دینا، تو یہ رہائی اس بڑے پرانے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھی۔ تو یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ بالکل، اور دیکھیں اس سارے منصوبے کی بنیاد خدا کی گہری ہمدردی تھی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہمدردی؟ جی، خروج میں واضح طور پر ذکر ہے کہ خدا نے کہا، میں نے یقیناً اپنے لوگوں کی مظلومی دیکھی ہے جو مصر میں ہیں۔ جی ہاں، اور ان کی فریاد سنی ہے، کیونکہ میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا بلکہ دلی ہمدردی کا اظہار تھا۔ یہ بات واقعی بہت متاثر کن ہے کہ متن ہمدردی پر اتنا زور دیتا ہے۔ جی، اور یہ صرف خروج تک محدود نہیں، یشعیاء نبی کی کتاب میں بھی اسی جذبے کا ذکر ہے کہ وہ ان کی سب مصیبتوں میں ان کے ساتھ دکھی تھا۔ اچھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی تکلیف سے، آپ کہیں، لا تعلق نہیں تھا بلکہ ان کے درد میں شریک تھا۔ اور شاید اسی ہمدردی نے اسے عمل کرنے پر مجبور کیا۔ بالکل، یہ صرف زبانی ہمدردی نہیں تھی، خدا نے باقاعدہ مداخلت کا، ایکشن لینے کا عزم کیا۔ جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا۔ جی، اور مصر کو ان سب عجائبات سے ماروں گا اور اس کے بعد وہ تمہیں جانے دے گا۔ یہ ایک پختہ ارادے کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایکشن پلان۔ یہاں ذرائع ایک بہت دلچسپ موازنہ بھی کرتے ہیں۔ وہ اس ہمدردی کا موازنہ یسوع مسیح کے رحم سے کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ متی کی انجیل بتاتی ہے کہ جب یسوع نے ہجوم کو دیکھا تو اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ تھکے ماندے اور بکھرے ہوئے تھے، جیسے کہ بھیڑ جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ وہی بے بسی کا عالم۔ بالکل، اور ان ذرائع کے مطابق یہی رحم، یہی ترس یسوع کو صلیب تک لے گیا تاکہ انسانوں کو گناہ کی غلامی سے حقیقی نجات مل سکے۔ تو یہ وہی نمونہ پھر سے نظر آتا ہے، ہمدردی، پھر عمل، پھر نجات۔ جی، اور دونوں صورتوں میں منزل صرف مشکل سے نکلنا نہیں بلکہ کسی بہتر مقام تک پہنچنا ہے۔ بالکل، بنی اسرائیل کے لیے وہ وعدہ شدہ سرزمین تھی جسے گنتی کی کتاب میں نہایت ہی اچھی زمین کہا گیا ہے۔ اور مسیح کی تعلیمات میں بھی یہی بات ہے۔ جی ہاں، یوحنا کی انجیل میں یسوع نے واضح طور پر فرمایا، میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ بالکل، تو دونوں جگہ مصر سے خروج میں اور مسیح کی نجات میں مقصد صرف رہائی نہیں بلکہ ایک بھرپور، ایک بابرکت زندگی ہے۔ تو ان ذرائع سے جو ایک اہم نقطہ، ایک خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی پہچان ایک ایسے نجات دہندہ کی ہے جو رحم دل ہے، جی، جو نہ صرف مشکل سے نکالتا ہے بلکہ ایک بھرپور زندگی اور برکت کا وعدہ بھی کرتا ہے اور اسے پورا بھی کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مصر سے خروج کی یہ داستان اور مسیح کے وسیلے سے نجات کا تصور، دونوں میں یہ گہری مماثلت ہے کہ یہ ایک سفر ہے۔ ہاں، ایک سفر غلامی سے آزادی کی طرف اور پھر برکت کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ یہ سب ہمیں، آپ کہہ سکتے ہیں، خدا کے وعدوں کی وفاداری اور اس کے نجات بخش منصوبے کی گہرائی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی یقیناً، اور یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ یہ جو نمونہ ہے مشکل سے نکل کر ایک بھرپور زندگی پانے کا،
یہ آئیڈیا آج ہم سب کی زندگیوں میں کیا معنی رکھتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔